لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ چلے ہیں نبی کو بٹھا کے کاندھوں پر وہ لے چلے ہیں نبی کو بٹھا کے کاندھوں پر سوار کیسا ہے کتنی ہنسی سواری ہے
اکیلا میں نہیں کہتا، ہر تاریخ کہتی ہے، اکیلا میں نہیں کہتا، ہر تاریخ کہتی ہے، شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہے۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلباء، دوستوں، ساتھیوں، آج الحمدللہ ماہانہ دروس قرآن کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے یہ موقع دیا اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ یہ بات سب سے اولین ترجیح اور سب سے اہم ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت ہو یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ان کی سیرت ہو یا صحابہ کرام یا اور کوئی دینی محفل ہو، تو وہ کسی دن اور تاریخ کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کے سامنے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہر ایک کی سیرت کو سامنے لانا چاہیے اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ جی فلانے نے علیہ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، تو اعلان تو برملا ہم یہ پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ کا امام ہے، جو ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اس کے اپنے ایمان کو تو کیا کہا جا سکتے ہیں کہ اس کا ایمان تو گیا ہی گیا، لیکن جو اس کے ایمان میں شک کرے ہم تو اس میں بھی شک کریں گے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ احتجاج بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، لیکن اہم بات اور سب سے بنیادی اور ترجیحی بات یہ ہے کہ آیا پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت، کوئی مسئلہ ہوا صدیق اکبر پہ جان بھی قربان، کوئی مسئلہ ہوا نبی علیہ السلام پہ جان بھی قربان۔ اور بابا جان قربان کرنی ہے اس طور پہ کہ جس طور پہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت میں سکھلایا، جس طرح صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ ہاں ہر ایک چیز
اللہ کے لیے خاص کر دینی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، وہ صدیق اکبر کی طرح کر کے دکھاؤ نا. وہ صدیق اکبر نے جب پیارے نبی نے پیغام دیا، اس نے کہا اگر آپ پیغام لانے والے ہیں تو ماننے والے سب سے پہلا میں صدیق اکبر ہوں. پھر یہ بھی تو کہو نا، جب مال کی ضرورت پڑی تو اس نے کہا مال سارا کا سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اولاد کی ضرورت پڑی اولاد حاضر ہے، وقت کی ضرورت پڑی وقت حاضر ہے. تو یہ سب کچھ اس نے قربان کیا. اگر میں اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی طرح اپنا شیوا بھی، زندگی کا طرز عمل بھی بنانا ہوگا. یہ تب ہوتا ہے. ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی قربانیاں، ان کی محبتیں، ان کی مودتیں، ان کی الفتیں پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا. اچانک ایک بات یاد ہے، کیونکہ اکثر ہماری زندگی میں اور ہمارے پورے معاشرے میں، خاص طور پہ بالخصوص پاک و ہند میں یہ بہت زیادہ یہ مسائل ہیں. وہ کیا؟ ایک بندہ نا بھئی یہ جی میں جان بھی قربان ہے صحابہ کے اوپر. شادی آتی ہے، چاچا کہتا ہے جی فلانا کہہ رہا ہے جی فلانے نے یہ کہا ہے، اور یوں ڈھول باجے بینڈ، ہاں جی، اور ڈھانس ہو رہا ہے اور بانسریاں بج رہی ہیں اور فنکشن ہو رہے ہیں اور مرد و عورت کا ملاپ ہو رہا ہے اور بے حیائی ہو رہی ہے. ہاں جی، اس کو جب کہا جائے بس زندگی میں ایک بار تو ہوتی ہے شادی، خیر ہے قاری صاحب خیر ہے، تو وہ محبت کہاں گئی جو صدیق اکبر نے پیارے نبی علیہ السلام پہ لوٹائی تھی؟ یہ بات کرو نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں عزیزی صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، بس خالی فضائل بیان کرتے رہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں اپنی زندگی میں عمل نہیں لاتا ہوں اور میں صرف یہ کہتا ہوں جی صدیق اکبر کی شان بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ہے اور بہت افضل ہے. انشاءاللہ بھی بیان کریں گے، وہ بھی آتا ہے الحمدللہ، اس سے انکار نہیں ہے، وہ بھی بیان ہوگی. لیکن پہلا مسئلہ یہ سمجھنا ہے، پہلی بات یہ کہ ان کی سیرت کے لیے کوئی دن خاص نہیں، چاہے وہ نبی علیہ السلام ہو چاہے صحابہ کرام، ہر ایک دن ہم نے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اجاگر کرنا ہے. ہاں یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. دکان میں بیٹھے وہاں پہ لکھا ہوا ہے بھی صحابہ کی غلامی، رسول اللہ السلام کی غلامی میں موت قبول ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہاں پہ حامیم عین سین کا حروف مقطعات، اور یہاں پہ نیچے سے وہ نیچے سے رکھا ہوا ہے تاکہ آدھا کلو ہو سامان اور وہ 1 کلو نظر آئے. واہ بھائی واہ، بڑی برکت ہو رہی ہے. زبان پہ ہو یہ نعرہ، اور جہاں کہیں موقع ملے تھوڑی پریشانی آئی فوراً گئے اور قبروں کے سجدے شروع، غیر اللہ کی نیاز شروع، 11ویں تیجے میت پہ بیٹھے. اب صحابہ کی غلامی کے دعوے تو ہیں، اور جب تیسرے دن بیٹھے ہوں گے تو انتظار میں ہوں گے کب آئے اور دبے. ہاں جی، پھر وہاں پہ بیٹھ کے کئی بار میں نے یہ بات کی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے بھی پوچھ رہے تھے تڑے کوئی ہے کہ نہیں ہے. اور ابھی تو کیونکہ ایک بہت عظیم سانحہ ہوا تو میں نے زندگی اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا کہ ایسے عجیب و غریب لوگ بھی ہیں کہ میت والی جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بوٹیاں صحیح نہیں ملی. تو یہ بھی اسی کی قسم ہے کہ آپ وہاں پہ کھانے کی اس میں نہیں ہے، آپ جائیں ان سے تعزیت کریں، ان کے ساتھ افسوس کریں،
جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے دعا کریں. وہاں جتنی دیر آپ بیٹھے کچھ نہ کچھ سورتیں پڑھ کے ان کو ثواب پہنچائیں. اب یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ کوئی دن خاص نہیں کرنا ہے. جب بھی کسی دن اللہ نے موقع دیا آپ کر دیں. جب بھی اللہ موقع دے نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچائے, صحابہ کو پہنچائے, بزرگان دین کو پہنچائے. اور یہ دل میں یہ بھی دعا کرے اللہ کریم جس طرح وہ نیک تھے ہمیں بھی اسی طرح نیک بنا دے. اور اگر کوئی نیک بندہ زندہ ہے اللہ کا ولی, اس سے جا کے دعائیں بھی کروائیں, ان کے لیے بھی کروائیں, اپنے لیے بھی کروائیں. سب چیزیں واضح. لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے جی یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ پیروں کے گستاخ ہیں, یہ جی قبروں کے گستاخ ہیں. کیوں نہیں؟ ہم ابھی بھی جا رہے ہیں, قبرستان جاتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہاں جا کے ان سے مانگنا نہیں ہے بلکہ ان کو ثواب پہنچانا ہے. اللہ سے یہ دعا کرنی ہے دل ہی دل میں, اللہ ان جیسا نیک ہمیں بھی بنا دے اور ان کی تمام سیئات کو اللہ مٹا دے اور وہاں جا کے عبرت حاصل کر کے. ابھی قبرستان کئی بار جانا ہوتا ہے تو خواتین ایسے گاڑیوں میں آ رہی ہیں تیار شیار ہو کے جیسے کوئی بازار میں نکل رہی ہے, فل تیاری کر کے. آج ہی ایک عالم دین بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی یہ واضح حدیث موجود ہے کہ عورتوں کی زیارت قبروں پہ جانا اللہ نے یہ حرام کر دیا. بہرحال یہ آگے ایک موضوع اسی بارے میں آئے گا, وہ انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا اگر وقت نے اجازت دی. اللہ پاک فرماتے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا, احادیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے مراتب ذکر کیے کئی موقعوں پر. اور سب سے بڑی ان کی جو فضیلت ہے اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر اگر زندگی میں بھی اگر اس طرح تھے تو آج اگر آپ دیکھیں مدینہ میں روضہ رسول علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی قبر مبارکہ بھی ان کے ساتھ ہی بنائی گئی. تو یہ سب سے بڑی ان کی فضیلت, اس سے بڑی اور فضیلت کو کیا ہوگا؟ میں بولوں آپ بولیں کہ نہیں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے غضب کر دیا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے جس نے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا, جنہوں نے خرچ کیا, تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے, تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے کے سارے بے مثال پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ. ابو بکر کو دیکھو تو بے مثال, عمر کو دیکھو تو بے مثال, عثمان کو دیکھو تو بے مثال, علی کو دیکھو تو بے مثال, حسن و حسین کو دیکھو تو بے مثال, معاویہ کو دیکھو تو بے مثال, زبیر کو دیکھو تو بے مثال, طلحہ کو دیکھو تو بے مثال, سعید کو دیکھو تو بے مثال, عبداللہ ابن عباس کو دیکھو بے مثال, ابن مسعود کو دیکھو تو بے مثال, طلحہ کو دیکھو تو بے مثال, بلال کو دیکھو تو بے مثال, زبیر کو دیکھو تو بے مثال, سعد بن ابی وقاص کو دیکھو تو بے مثال. لا مثل لہ, ان کی کوئی مثل نہیں ہے, وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھا, ایک سے ایک
ہیرا تھا، ایک سے ایک تارا تھا، ایک سے ایک بڑا نمونہ تھا، اسوہ حسنہ تھا، بڑا اعلیٰ تھا، افضل تھا، اکمل تھا، عرفہ تھا۔ لیکن میرے دوستو عزیزو میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا۔ اللہ، اب یہاں پہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے اگر کوئی قتال کرنے میں اور خرچ کرنے میں جو ساتھ تھا، اس میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا آتا ہے۔ جہاں پیارے نبی علیہ السلام وہاں صدیق اکبر، ظاہر سی بات ہے قتال اور خرچ کرنے میں سب سے پہلے نمبر تو آئے گا نبی علیہ السلام کا، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا نا۔ لیکن جب قرآن خود کہہ رہے کہ وہ ہر وقت اس طرح ہوتے تھے، ساتھ ساتھ ہوتے تھے، دیکھیے قرآن کا دوسرا انداز، اللہ پاک فرماتے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ تم مدد کرو نہ کرو، اللہ نے مدد کی ہے، اس وقت بھی کی تھی، آج بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ ہاں، اسے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرے اور عمل کرے، یا کوئی صحابہ کرام کا عظمت کا ڈنکا بجائے، اسے میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور تم کرو نہ کرو، وہ پہلے بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں قرآن پر عمل کرنے کے، ہم محتاج ہیں دین پر عمل کرنے کے، ہم محتاج ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کے، لیکن وہ سب ہمارے محتاج یا ایھا الناس انتم الفقراء محتاج ہو، انتم الفقراء۔ نبی بھی اللہ کے محتاج، صحابی بھی اللہ کے محتاج، ولی بھی اللہ کے محتاج، پیر بھی اللہ کے محتاج، فقیر بھی اللہ کے محتاج، شہید بھی اللہ کے محتاج، غوث بھی اللہ کے محتاج، کتب بھی اللہ کے محتاج، ابدال بھی اللہ کے محتاج، نوری بھی اللہ کے محتاج، ناری بھی اللہ کے محتاج، خاکی بھی اللہ کے محتاج، عرشی بھی اللہ کے محتاج، فرشی بھی اللہ کے محتاج، انسان بھی اللہ کے محتاج، جنات بھی اللہ کے محتاج، کالے گورے حبشی سب اللہ کے محتاج، پاکستان ہندوستان والے بھی اللہ کے محتاج، سارے کے سارے چاہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ ہی سے سوال کرنے
والے تھے. اگر یقین نہیں آتا قرآن کا دوسرا انداز دیکھیے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداء. وہ ہر حال میں اگر پکارتے تھے بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ہر حال میں پکارتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ انہیں کافروں نے نکال دیا ہے. اللہ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ مکہ والے تدبیریں کر رہے تھے آپ کو جلا وطن کر دے، آپ کو مکے سے نکال دے، آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے. والعیاذ باللہ. وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا. اللہ نے تو یہ چاہا میرا پیارا پیغمبر مکہ سے نکلے، مدینہ میں جائے، مدینے کو اپنا مرکز بنا دے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی مدینے سے مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا اور مکہ میں پہنچے گا. پھر مکہ میں یہی وڈیرے سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اس دن اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے مکہ میں اسلام کا جھنڈا لے رہا دے گا. اللہ تو یہ چاہتے تھے واللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین تدبیریں کرنے والے. بہرحال اللہ فرماتے ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، دو میں سے دوسرے تھے. یہاں پہ کسی نے بڑا خوبصورت نکتہ بیان کیا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، پہلے اللہ کے پیغمبر تھے، دوسرے ابو بکر تھے. جب آگے چلیے، جب تجارت کی، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے ابو بکر. آگے چلیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، پہلے اب اللہ کے پیغمبر، دوسرے ماننے والے صدیق اکبر. اب آگے چلیے، جب جان کی باری آئی، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. مال کی باری آئی، پہلے ابو بکر، پہلے اللہ کے پیغمبر، دوسرے صدیق اکبر. جب اللہ کے نبی مکہ میں، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. مدینہ میں پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. ہاں جی، اولاد لوٹانی ہے، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. جب رسالت پر ایمان لانا ہے، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. قرآن اتر رہا ہے، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. قرآن کی تلاوت، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. قرآن کے اوپر ایمان لانا، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. قرآن کی تلاوت، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. اللہ کی عبادت و وحدانیت، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. مار کھا رہے ہیں، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. دعوت دے رہے ہیں، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. سفر میں ہو، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. حضر میں ہو، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. قبر میں ہو، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. زندگی میں ہو، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. نماز پڑھانے میں پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. بدر میں دیکھیے، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. حنین، عذاب، تبوک میں دیکھیے، پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر. سالی اصلین. لیکن یہ کیسی تاریخی رات تھی جس رات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبھی تو یہ کہا تھا، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، سب کچھ لے لو، یہ ایک رات مجھے دے دو. ہاں یہ ایک رات مجھے دے دو. یہ اتنی بڑی رات تھی، تبھی تو اللہ نے کہا اتنی عظیم کیوں تھی.
ثانی اصلیلی اتنی عظیم رات تھی. یہ پہلے پوری زندگی میں پہلے اللہ کے نبی، دوسرے صدیق اکبر، لیکن جب غار میں جانے لگے ترتیب بدل گئی. پہلے صدیق اکبر، پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی پیچھے داخل ہوئے. یہ اتنی عظیم تھی. اور اسی کے بارے میں کہنے والے نے کہا نا، تم کہتے ہو جی فلانا نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گیا، فلانا نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اسے کندھوں پہ سوار کر لیا. لیکن ہم ہجرت کی رات جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صدیق اکبر نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا. کندھوں پہ سوار، اور بھی کئی سارے فضائل. بہرحال اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پہ بھی اللہ ان کے ساتھ تھا. کیوں میرے دوستو عزیزو، یہ کیوں تھا؟ انہوں نے قربانی بھی تو دی. ایسے نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے ہم کہیں کہ جی ہمارے لیے قرآن کی آیتیں اتر گئی، ان کے لیے اتر، ایسے نہیں. ایک موقع آیا، بڑے مشہور یہ واقعہ ہے، میں دوبارہ اس کا صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا. بڑا مشہور واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے اصحاب رسول کو کا حکم دیا، جانا ہے جی جنگ کے لیے جانا ہے. سب لے کر آ جاتے مال. نبی علیہ السلام نے آواز لگائی ہے مال پیش کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس دن سوچتے ہیں آج موقع ہے. ابو بکر کے حالات تھوڑے ٹائٹ ہے، کمزور ہے، آج میں بڑھ جاؤں گا. آتے عمر سامان لے کے، نبی علیہ السلام پوچھتے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر نے جواب دیا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آ گیا ہوں. تھوڑی دیر ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے صدیق اکبر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر جواب دیتے اللہ کے رسول، میرے محبوب، میرا مرشد، میرے سردار، آپ پوچھتے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میرے گھر میں جھاڑو بھی پھیر دیا دیواروں پر، اگر ایک سوئی جتنا تنکا بھی تھا تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، وہ بھی دے دیے. یہ ٹاٹ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے پہنے ہوئے، یہ میں پہن کے آیا، وہ آپ کے لیے لے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں میرے صحابہ کا یہ جذبہ ہے، امام الصحابہ، صحابہ کے امام کا یہ جذبہ ہے. اتنے میں کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور جبرائیل علیہ السلام نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا بات ہے، آج تو الگ لباس پہنا ہوا ہے. جبرائیل کہتے ہیں ذرا نظر تو اٹھاؤ، اوپر منظر تو دیکھو نا. نبی علیہ السلام نے جب آنکھیں اوپر نگاہیں اٹھائی، اللہ نے آسمانوں کے پردے اٹھا، جتنے بھی پردے درمیان تھے وہ سارے ہٹا دیے. آسمانوں پہ جب دیکھا
فرماتے آج یہ ابو بکر کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے حکم دے دیا سارے فرشتوں کو وہ بھی وہی لباس پہنے جو صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ اس کی فضیلت تو یہ، اور میں اور آپ ایک تو جو وہ گستاخیاں کرتے ہیں وہ ہو گئے، اور ہم جو ان کی عملی زندگی کو اپنے اندر مال دینے کی باری آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف یہی نہیں ہوتی، کئی مرتبہ ہم نے یہ بار بار آپ کو کہی ہے، میں نے بتلائی ہے، داڑھی چڑھتے مچھتے بٹ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کو جتنی بڑی تسبیح پہ نہ دو وہ اتنا بڑا ولی ہوتا ہے۔ کپڑے نہیں ہو جسم پہ، ولی کپڑے نہیں پہنتے، ولی تو ایسے ہی گھومتے ہیں نا، ہاں جی، بال بڑے ہوئے ہر چیز۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت صفات وہ اپنے زندگی میں لائے، انہوں نے تو سب کچھ پیش کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، کیونکہ ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا، دورانیہ معنی درس کا کیونکہ ساتھیوں کے اعتبار سے اتنا رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ایک سلسلہ ایک منظم ترتیب سے چلتا رہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ میں پڑھ کے اس کی ترجمہ کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور جس نے اعراض کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو بچ رہا اور جو گناہوں سے بچتا رہا، جو متقی بنا رہا، ہم اس کو اس آگ سے بچا لیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ہاں جس نے اپنا مال اس لیے دیا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ کوئی بھی کام اس نے کیا وہ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد آ گیا وہ واقعہ، سنیے میرے دوستوں، جب ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو وہ ہجرت کی رات تھی، کہاں یاد آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر وفات پہ بھی اگر دیکھیے، نبی علیہ السلام کی وفات پہ اس وقت بھی اگر امت کو سنبھالا تو صدیق اکبر نے، کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی، بعد آقا کے نہ بکھرنے دیا امت کو، بڑی خوبصورت بات ہے اس میں، بعد آقا کے نہ بکھرنے دیا امت کو، ہے رقم آج بھی تاریخ میں خطبہ ان کا۔ خطبہ صدیق اکبر، ہاں جی، توحید و سنت کے متوالوں کو تو اور زیادہ شد و مت کے ساتھ یاد ہے، بکھرنے نہیں دیا۔ جو لشکر نبی علیہ السلام نے تیار کیا وہ جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے جہاد ہوگا، یہ بتلا دیا۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، جتنی ان کی زندگی وہ چلے گئے۔ اللہ کی عبادت ہمیشہ کے لیے ہے، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس دنیا میں جس نے بھی جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، سب کو سمجھایا۔ بہرحال یہ وہ موضوع ایک طویل موضوع ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ ان آیتوں میں مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ انہیں بچائے گا جہنم کی آگ سے۔ تبھی تو ان کے لقب میں سے ایک عتیق لقب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں ایک حدیث میں آتا ہے، سامنے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بابا جی کو کہا، میرے ابو جی کو کہا، یہ جو شخص ہے یہ جہنم کی آگ سے بچا ہوا ہے۔ یہ زندگی میں بشارت دی نبی علیہ السلام نے، یہ حدیث میں موجود ہے، قرآن نے بھی ان کے لیے یہ بشارت نازل کی۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے تھے۔ حضرت بلال، یہ جو آیت ہے نا سورۃ اللیل کی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی سارا مال دے کے جب آزاد کروایا، حضرت ابوبکر نے کہنے لگے کوئی احسان کیا ہوگا بلال نے تبھی تو آزاد کروا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ صدیق اکبر زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، ہر کام میں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ کسی پہ احسان نہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ آگے چلیے، وہ جو آخری بات میں کر رہا تھا بڑا یہ چیز، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نکل گئے، ہجرت کر گئے، مکہ والوں کو پتہ چلا، آئے پیچھے، ان کو بھی پتا تھا اگر نبی علیہ السلام اگر نکل گئے تو ضرور صدیق اکبر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ڈائریکٹ آتے ہیں صدیق اکبر کے گھر پہ، آگے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ابو جہل آیا، دروازہ بجایا، دروازہ کھولا حضرت اسماء نے، ابو جہل نے کہا بتلا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگی نہیں بتاؤں گی، زور کا تمانچہ مارا۔ حضرت اسماء دور جا کے گر پڑتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، جب ہوش میں آتی ہے تو دیکھتی ہے ابو جہل پر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماء نے ایمان کی شدت میں آتے ہوئے یہ بڑا تاریخی جملہ کہا، او سن میری بات، میرے جسم میں صدیق اکبر کا خون دوڑ رہا ہے، صدیق اکبر کی اولاد اپنی جان تو قربان کر دے گی لیکن پیارے پیغمبر کے بارے میں تجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ پھر وہاں پہنچی حضرت اسماء غار میں، پورا صدیق اکبر کا گھرانہ لگا ہوا تھا نا ان کی خدمت میں، ان کا غلام، ان کی بیٹیاں، یہ بھی کچھ لے کے جاتی تھی۔ جب وہاں پہنچی صدیق اکبر نے سنا ابو جہل نے بیٹی کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، اگر سگا بھائی بھی اپنی بہن کے منہ پہ تھپڑ مار دے، باپ برداشت نہیں کرتا، باپ برداشت نہیں کرتا، لیکن صدیق اکبر نے جب یہ سنا ہوگا کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی۔ صدیق اکبر نے اس موقع پہ کہا اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ آج اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال عرض میں بھی یہی کر رہا تھا، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے دین کی سرفرازی ہو، پھر ہم یہ
دھڑنے سے یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، وہ صدیق ہے جو اس کو نہ مانے وہ پکا صدیق ہے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بنا دیا فی الدنیا حسنۃ